اس جنگ میں جو جنگ ہوئی ہے امریکہ اسرائیل ایران کی، اس جنگ نے دو قسم کے لوگوں کو ننگا کر دیا۔ ایک ناصبیوں کو ننگا کیا، خوارج و ناصبی، ایک شیعوں میں جو غالی اور نصیری ہے ان کو ننگا کر دیا۔ یہ اس پر توجہ دلانے کے لیے عرض کروں گا، اہل سنت میں ناصب ہے، خوارج ہے، یہ بنی ہوئی سلسلہ چلا۔ اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ آپ یہ فیس بک پہ آپ دیکھیں کیا کیا باتیں ہو رہی ہے کہ حسین کو خود شیعوں نے مارا ہے، ہم کہتے ہیں حسین کو شیعوں نے نہیں مارا بلکہ ناصبیوں نے مارا ہے، خوارج نے مارا ہے، لیکن وہ خوارج کو چھپا دیتے ہیں، ننگا کر دیا۔ ایک ولایت فقیہ اور مجتہدین کا مخالف یہودی، ان کے ساتھ ناصبی اور خوارج اور مغربی طاقتیں، اور شیعوں میں غالی اور نصیری، یہ مجتہدین کے خلاف ہے۔ اب آج کی وجہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ مجتہدین عباد الرحمن اس دور میں خدا کے وہ بندے ہیں، ان مجتہدین میں صاحب کرامات بھی ہیں، ان مجتہدین میں علم و فقہ اور معرفت کی اس منزل پر ہیں جن کو عارفانہ زندگی کہتے ہیں۔ امام خمینی کی زندگی عارفانہ زندگی تھی، آیت اللہ بہجت آپ صاحب کرامات بنے تھے، آگے مقدس اردبیلی صاحب کرامات معجزات آپ سے ظاہر ہوتے تھے۔ تاریخ علماء پڑھ لے، مجتہدین پڑھ لے، پتہ چل جاتا ہے کہ خدا کے بندے جو عباد الرحمن ہیں، جو قرآن صفات بیان کرتا ہے نا، وہ ان مجتہدین میں، ان فقہاء میں وہ صفات پائی جاتی ہے، وہ صفات پائی جاتی ہے۔ اب یہ نصیری اور یہ خوارج، یہ غالی، یہ نواصب اور یہ یہودی کیوں مجتہدین کے خلاف ہے، ولایت فقیہ کے خلاف کیوں ہے؟ اس لیے تین چار چیزیں ایسی ہیں جو تجربے سے ثابت ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہ سارے دشمن ولی فقیہ، ولایت فقیہ اور فقہاء کے پیچھے پڑ گئے۔ ان کو پتہ چلا کہ یہ مجتہدین ہی ان کی طاقت کا سرچشمہ ہے، یہ تقلید ہی ان کو دنیا میں کامیاب کرتی ہے۔ تقلید کی وجہ سے شیعہ کامیاب ہے، اس تقلید کو ختم کرو۔ کیوں؟ برطانیہ نے دیکھا، آیت اللہ شیرازی بزرگ برطانیہ تمباکو کی تجارت کے بہانے سے ایران میں قابض ہو گیا۔ جب ایران میں قابض ہو گیا، آیت اللہ شیرازی نے ایک فتویٰ دیا، آج سے تمباکو حرام ہے، اس کو تحریک تمباکو کہتے ہیں۔ اس ایک فتویٰ نے برطانیہ کو اپنا بسترا بوریا سمیٹ کے ایران سے جانا پڑا، ناکام معاملات ہو گئے ایک فتویٰ نے۔ اسی طرح امام خمینی نے ایک فتویٰ دیا کہ آج گھر میں رہنا، جب گھر بھی لگا ہوا تھا، آج گھر میں رہنا حرام ہے۔ پورا ایران گھر سے باہر نکلا، اسی دن بادشاہیت نیز و نابود ہو جاتی ہے، انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ تو دنیا نے دیکھا کہ ولایت فقیہ کی طاقت کتنی ہے، داعش کتنی خطرناک بین الاقوامی دہشت گرد تھی۔ آپ گوگل پہ دیکھیں، یوٹیوب پہ دیکھیں، داعش کے نام دیکھیں، اس کے سارے مظاہر آپ کے سامنے آ جاتے ہیں۔ ایک دن کا ظلم، عراق کے موصل میں 500 شیعہ جوانوں کو، اسٹوڈنٹ طلبہ کو سروں میں گولیاں مار مار کے دریا میں پھینکتے رہے، اور دریا کئی دنوں تک خون سے رنگین رہا۔ دریا 1500 طلبہ کو ایک ہی وقت میں جو ذبح کیا ہے، وہ اتنے بڑے ظالم۔ جب یہاں تک بات پہنچی، آیت اللہ سستانی جو بہت بڑے فقیہ ہے، آج اللہ ان کو صحت تندرستی دے، انہوں نے ایک فتویٰ دیا، اب داعش کے خلاف جہاد کرنا واجب ہو گیا ہے۔ 4-5 لاکھ کی تعداد میں جوان نکلے، وہ جو 20 سال تک مغرب نے کہا تھا یہ داعش ختم نہیں ہو سکتی ہے، 1 سال کے اندر آیت اللہ سیستانی کے فتویٰ سے داعش کا نام و نشان بھی مٹا دیا، ختم کر دیا۔ مغرب نے دیکھا، دشمن اسلام دیکھا ان میں کتنی طاقت ہے، اور ادھر انہوں نے
طاقت میں دیکھا کہ جو بوریا نشین ہے ان کا جوتا پھٹا ہوا ہے، کپڑے جو ہیں وہ پرانے ہیں، عام گھر میں رہتے ہیں، لیکن ان کا ایک فتویٰ امریکہ کو لرزا دیتا ہے، ان کا ایک فتویٰ اسرائیل کو کام تڑپا دیتا ہے، ان کے ایک فتویٰ سے ساری دنیا میں انقلاب برپا ہوتا ہے کہ دیکھیں کہ ان کی بدولت انہوں نے کہا کہ ہم اس کی دشمنی سے نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ اگر امریکہ نے بچانا ہوتا تو فلاں شہر کو بچا دیتا، کہ اگر امریکہ نے ختم کرنا ہوتا تو ایران کو کب سے ختم کر چکا ہوتا۔ ہم ختم نہیں ہو سکتے، کیوں؟ ہم کربلا سے شہادت دے رہے ہیں، یہی شہادت ہماری زندگی ہے، یہی شہادت ہماری زندگی ہے۔ اور اسی آپ دیکھیں اس کا واضح ثبوت مثال واضح سامنے آئی۔ ادھر اس کے بعد میں اسرائیل نے امریکہ نے آیت اللہ خامنہ کو شہید کیا، ان کی شہادت نے پوری قوم کو زندہ کر دیا، ان کی شہادت نے مسلمانوں کو متحد کر دیا، ان کی شہادت نے وہ لوگ جو ہماری مخالفت کرتے تھے فیس بک پر آ کے ہم سے معافیاں مانگنے لگے کہ ہمارے ملاؤں نے ہمیں غلط پروپیگنڈا کیا تھا۔ حقیقت یہ ہے اگر حقیقی مسلمان اگر دنیا میں ہے تو وہ ایران والے ہیں، وہ اہل تشیع ہے۔ تو بس عباد الرحمن مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو میرے ماننے والے ہیں، میرا جو پیروکار ہے، ان میں روحانی طاقت اتنی زیادہ ہے، وہ اکیلا لاکھ کی آبادی میں چلا جائے وہ لاکھ کی آبادی سے متاثر نہیں ہوتا، بلکہ وہ اتنی طاقت رکھتا ہے، روحانیت رکھتا ہے، اتنا اثر رکھتا ہے، وہ اکیلا ایک لاکھ پہ اثر انداز ہو جاتا ہے، اکیلا۔ کیوں؟ اس میں مادی طاقت نہیں ہے، روحانی طاقت ہے۔ وہ روحانی طاقت کیا ہے؟ وہ روحانی طاقت ولایت اہل بیت ہے، ولایت اہل بیت۔ اور اسی ولایت سے ولی فقیہ ہے۔ فرق کیا؟ ولایت اہل بیت خدا کی طرف سے ہے، ولی فقیہ ان کی طرف سے معین کیا گیا ہے، کہا ہم حجت علیکم وانا حجت اللہ علیہم۔ امام زمانہ کا ارشادات موجود ہے، یہ علماء یہ فقہا میری طرف سے تم پہ حجت ہے اور میں ان پہ خدا کی حجت ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تم ان کی اطاعت کرو، ان سے سوال نہ کرو، ان سے نہ الجھو، تم ان کی بات مان کے عمل کرو، میں امام زمانہ ان سے پوچھوں گا، میں ان کے اوپر مستحوں، ان کے اوپر خدا کی حجت ہوں۔ تو بس انسان جب تک حقیقت ولایت فقیہ کو، حقیقت ولایت اہل بیت کو نہیں جانتا کہ ولایت کیا ہے۔ ولایت اساس دین ہے، ولایت اہل بیت ہاں اساس دین ہے۔ روایت موجود ہے بنیاد اسلام علی خمس، 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے، الصلاۃ، الصوم، الزکوٰۃ والحج ثم الولایہ۔ بنیاد 5 ہے، رکن 5 ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اس کے بعد ثم الولایہ، ولایت بھی دین کی اساس ہے۔ اس کے بعد 5 امام فرماتے ہیں یہ 5 اساس دین ہے، ان 5 میں سے جو سب سے اساس تر ہے وہ ولایت اہل بیت ہے، یعنی یہ 5 دین کی اساس، دین کی بنیاد ہے، اور ان 5 کی جو بنیاد ہے وہ ہم اہل بیت کی ولایت ہے۔ اگر ولایت ہے نماز قبول ہے، ولایت ہے روزہ قبول ہے، ولایت ہے عباد الرحمن ہے، ولایت ہے تو صفات الہیہ، صفات انبیاء کا وہ مستحق اور لائق بن جاتا ہے۔ ولایت سب سے عظیم چیز ہے، جس کے دل میں علی کی ولایت ہو وہ دنیا کی کوئی طاقت سے نہیں ڈرتا ہے، جس کے دل میں اہل بیت کی ولایت ہو شہادت کے لیے تیار ہے، لیکن دشمنوں کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیوں تیار نہیں ہے؟ اگر حسین جھکتے تو ہم بھی جھکتے، علی جھکتے تو ہم بھی جھکتے، 12 کے 12 امام جھکتے تو ہم بھی جھکتے۔ کوئی تلوار سے شہید ہوا ہے، کوئی زہر سے شہید ہوا ہے، اگر یہ جھکتے تو شہید نہ ہوتے، یہ جھکتے تو قید و بند میں نہ ہوتے، جھکتے تو پابندیوں میں نہ ہوتے، جھکتے تو اذیت و آزار نہ پہنچاتے،
یہ باطل کے سامنے نہیں جھکے، حق کے ساتھ کھڑے رہے، تو پھر باطل نے ہر قسم کا تشدد کیا، ہر قسم کی مخالفت کی، ہر قسم کا حربہ استعمال کیا، لیکن تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ باطل مٹ جاتا ہے، حق سر بلند ہو جاتا ہے۔ قرآن نے کہا کہ ان الباطل کان زہوقا، الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جب حق آتا ہے باطل مٹ جاتا ہے، باطل ہے ہی مٹنے کے لیے۔ یہ ہم نے دیکھ لیا، اس جنگ میں دیکھ لیا، حق کو خدا نے صفت دی، پوری دنیا پوری طاقت ایک طرف ہے، علی کے ماننے والی طرف ہے۔ کسی نے سوال کیا ہمارے عالم سے، سوال یہ کیا کہ تم جو کہتے ہو کہ علی یا علی مدد کہتے ہو، وہ تو اس دنیا سے گئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا، وہ کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ مردہ مدد نہیں کر سکتا۔ تم مردہ کہتے ہو، میں کہتا ہوں کائنات کا سب سے بڑا زندہ علی بن ابی طالب ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے علی شہید ہوئے ہیں تو شہادت کے منزل پر علی نے فزت برب الکعبہ کہا، رب کعبہ کا سب علی کامیاب ہو گیا۔ جو کامیاب ہوتا ہے وہ مرتا نہیں، وہ زندہ رہتا ہے، سب سے بڑا زندہ ہے۔ تو اس کے بعد پھر دوسرا سے سوال کیا، اگر زندہ ہے تو کوئی مثال دے سکتے ہیں کہ علی نے تمہاری مدد کی ہو، ہر جگہ تمہاری مدد کے لیے آیا ہو؟ تو وہاں پہ ساری دن کا جملہ بہت اہم ہے، وہ کہتے ہیں کہ ان ساری باتوں کو چھوڑ دو، کہاں مدد کیا کہاں مدد نہ کیا، اب تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، کان سے سن رہے ہو کہ ایران اکیلا دنیا سے لڑ رہا ہے اور غالب آ رہا ہے۔ یہ ایران کا غالب آنا علی کی مدد کی وجہ سے ہے۔ عباد الرحمن جب بن جائے خود خدا مددگار بنتا ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم میری مدد کرو گے، تم عباد الرحمن بنو گے، جو خصوصیات میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تم حامل ہو جاؤ گے، ینصرکم اللہ، خدا تمہاری مدد کرے گا۔ خدا کی مدد کے لیے ضروری ہے خدا پہ توکل رکھیں، خدا پہ بھروسہ رکھیں، کسی ظالم پر، کسی طاقت پر، کسی شیطان پر بھروسہ نہ رکھیں۔ ایران نے نہ کسی شیطان پہ توکل رکھی، نہ کسی اور پہ انہیں وابستہ کی۔ شیطان نے کہا ہم علی اللہ توکل علی اللہ، ہم میدان میں کھڑے ہیں، جتنے مار سکتے ہو مارو، ہم ایک بچہ بھی ہم رہیں گے نا، ہم نہیں جھکیں گے۔ کیوں؟ یہی کربلا سے ہم نے درس لیا ہے۔ آپ کو یہ انقلاب کا طریقہ سلیقہ کہاں سے آپ نے حاصل کیا؟ یہ سیاست کہاں سے آپ نے حاصل کی؟ عباد الرحمن کی خدا کی مدد کے بغیر وہ آگے قدم نہیں بڑھاتا۔ عباد الرحمن ہر مقام میں خدا کی رہنمائی ہوتا ہے، خدا کی نظروں میں عباد الرحمن ہوتا ہے۔ امام خمینی نے کیا کہا کہ ہمیں دنیا سے سیاست سیکھنے کی ضرورت نہیں، جو دنیا نے دنیا سے سیکھ کر انقلاب برپا کیا ہے وہ سارے انقلاب نیست و نابود ہو گئے ہیں۔ ہم نے انقلاب دنیا مار سے نہیں سیکھا، ہم نے انقلاب سیکھا ہے تو کربلا سے سیکھا ہے۔ اور جو کربلا والا انقلاب ہے، جیسے حسین کا انقلاب قیامت تک باقی رہے گا، جس کا تعلق کربلا سے ہے، اس کا بقا، اس کا وہ بھی قائم رہے گا قیامت تک۔ 47 سالوں سے محاصرے میں محمد ابن علی اس کا نام، باپ بیٹا دونوں آئے۔ باپ نے کہا کہ ہم نے امام کو نہ دیکھا ہے نہ ہم پہچانتے، پہلی مرتبہ جا رہی ہے، مجبوری ہمیں لے کے جا رہی ہے، غربت لے کے جا رہی ہے۔ باپ نے کہا کہ مجھے 500 درہم امام دے دیتے تو 200 درہم سے قرض اتار لیتا، 200 درہم سے اپنے لیے کپڑے شپڑے بنا لیتا، 100 درہم سے ضروریات پوری کر لیتا۔ بیٹے نے کہا کہ میری بھی خواہش ہے کہ مجھے 300 دینار دے دے، ایک سے میں کپڑے لے لوں، ایک سے میں اپنے لیے کچھ اسباب زندگی بنا لوں، ایک سے میں اپنے لیے کچھ سواری خریدوں۔ یہ آپس میں بات ہوئی، چلے امام کے دروازے پر۔ اب دیکھیں خدا نے ہمیں وہ ہستیاں عطا فرمائی ہے، ان کے دروازے پہ آ کر سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سوال بھی ہستیاں بتاتی ہے، جواب بھی عطا فرماتی ہے۔ جب وہ آئے بڑے عزت احترام کے ساتھ، یہ نہیں پوچھے تمہیں کیا چاہیے، یہ نہیں پوچھے تمہیں کیا چاہیے،
غلام سے کہا یہ 2 تھیلیاں لے جاؤ، ایک باپ کو دو، اس میں 500 درہم ہے، یہ تفصیل اس کو بتا دو، یہ اس میں 300 درہم ہے، یہ بیٹے کو دو، تفصیل اس کو بتا دو۔ غلام لے کے آئے، کہا کہ یہ باپ کی تھیلی ہے، اس میں 500 درہم ہے، 200 قرض کے لیے، 200 کپڑوں کے لیے ہے، 200 تیرے قرض کے لیے ہے، باقی تمہاری زندگی کے اس کی ضروریات کے لیے ہے، 300 بیٹے کے لیے ہے، 100 قرض کے لیے ہے، 100 کپڑوں کے لیے ہے، اور 100 تمہاری باقی حاجات کے لیے ہے۔ جب یہ دے دیا ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، نہ ہم نے تعداد بتائی ہے، نہ ہم نے سوال کیا ہے، لیکن عباد الرحمن میں خدا کو طاقت و عظمت و معرفت عطا کرتا ہے، آنے والے کی نیت سے بھی وہ آگاہ ہوتے ہیں، ان کے ضروریات سے بھی آگاہ ہوتے ہیں۔ تو یہ عباد الرحمن، عباد الرحمن قبل از وقت حالات کو جان لیتے ہیں۔ امام خمینی نے کہا کہ ہمیں دیکھیں کہ یہ امریکہ شیطان بزرگ ہے، اس کے شر سے بچو، ہم بچیں گے، اگر اس کے شر سے نہیں بچیں گے تو ہم بچ نہیں سکتے۔ یہی درس سنا میں خامنہ نے دیا، اس سے بچو ہم بچیں گے، نہیں تو نہیں بچیں گے۔ تمام چیزیں اندازہ لگا لے کہ آپ نے جا کر خدا کی بارگاہ میں دعا کی ہے۔ عباد الرحمن، عباد الرحمن ایک شخص نے جب رسول اللہ کی خدمت میں آ کے سب بتا دیا، آپ نے کہا اس کا ایمان اتنا ہے کہ خدا نے اس کے دل میں نور ایمان روشن کیا ہے۔ اس نے کہا رسول اللہ میری تمنا ہے دعا کیجئے خدا مجھے شہادت کا درجہ عطا کرے۔ یہ عباد الرحمن کی سب سے بڑی تمنا ہے، اور ہم نے خامنہ کو کتنی مرتبہ دیکھا وہ دعا کر رہے، خدا بندہ میں ناقص ہوں، ہاتھ بھی ناقص ہے، جسم بھی ناقص ہے، عمر بھی زیادہ ہے، اب تو مجھے شہادت دے تاکہ میں شہادت کے ذریعے سے تیری بارگاہ میں آ جاؤں۔ شہادت، اور جو تمنا کی خدا نے پورا کیا۔ عباد الرحمن کی ہر تمنا خدا پورا کرتا، کیوں کرتا ہے؟ اس لیے عباد الرحمن خدا کی بات مانتا ہے، خدا عباد الرحمن کی بات مانتا ہے۔ خدا کی اطاعت عباد الرحمن کرتے ہیں، اور عباد الرحمن کی ہر خواہش خدا پوری کر دیتا ہے۔ بلکہ دنیا سے جب عباد الرحمن جنت میں چلا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو کن فیکن کا مالک ہے نا، عباد الرحمن کو کن فیکن کی صفات عطا کر دیتا ہے، جو چاہے ہو جاتا ہے، ارادہ کرے کام ہو جاتا ہے، سب کچھ اس کے ارادے کے مطابق ہے۔ تو بس عباد الرحمن انسان بنتا ہے تو اس کا مقام اتنا بلند ہے۔ عباد الرحمن کا سب سے عظیم نمونہ ہمیں کربلا میں ملتا ہے۔ آج آخری رات ہے، آج شب عاشور ہے، آج کربلا میں یا تلاوت کی آواز آ رہی ہے یا ذکر خدا کی آوازیں آ رہی ہیں۔ عباد الرحمن الذین یبیتون سجدا وقیاما، خدا کے بندے عباد الرحمن ہیں، وہ رات بھر خدا کی یاد میں ہوتے ہیں، خدا کا ذکر کرتے ہیں، یا رکوع کرتے ہیں یا سجود کرتے ہیں، یا خدا کی تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ اور اس کی حق و کامل مثال کربلا میں شب عاشور ہے۔ شب عاشور میں عباد الرحمن مولا حسین جس خیمے کی طرف جاتے ہیں، ہر خیمے سے ذکر الہی کی آواز آ رہی ہے، ہر خیمے سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ اور امام نے ایک دن کی رات کی مہلت اس لیے مانگی تاکہ عبادت کی تکمیل ہو جائے، قرآن سے الوداع کر لے۔ آج کی رات حسین کا ماننے والا اپنے گھر میں نہیں ہوگا، ذہنی طور پہ کربلا میں ہوگا۔ آج سے 3 دن ہے کربلا میں پانی بند، آج سے 3 دن ہے بچے اللہ کا شہادت کر رہے ہیں، آج سے 3 دن ہے زینب بار بار اپنے بھائی عباس کو دیکھ رہی ہے، دیکھ دیکھ کے کہتی بیویوں پریشان نہ ہونا، میرا بھائی عباس زندہ ہے۔ اللہ، آج کے رات تک اہل بیت کو نیند آ رہی ہے، سکون، کیونکہ عباس ہے۔ کل کے رات سے اہل بیت میں سکون ہے، دشمن سکون میں ہے۔ ایک رات کا پہر گزر گیا، شب عاشور، مولا حسین نے خیموں کا دورہ شروع کر دیا۔ ایک خیمے میں گئے تو کیا دیکھا؟ ایک طرف فروہ بیٹھی ہوئی ہے، سامنے قاسم بیٹھا ہوا ہے۔
قاسم کو دیکھتی بھی ہے روتی بھی ہے اور رو رو کے کہتے قاسم کل جب دن معرکہ کا شروع ہوگا نا پھر مجھے تم نے سرخرو کرنا ہے، ماں زہرا کے سامنے مجھے شرمندہ نہیں کرنا، اپنے بابا کی وصیت پہ عمل کرنا، قربانی سے دریغ نہ کرنا۔ اب منصوبہ تو ہولے میں دے، میں شجاعت حسن کا جوہر دکھاؤں گا۔ ایک اور خیمے میں گئے، کیا دیکھا؟ ایک طرف اور محمد بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف جناب زینب بیٹھی ہوئی ہے۔ زینب اپنے بیٹوں کو کہہ رہی ہے اے میرے لال، کل جب ماموں پہ قربانی کا وقت آیا تو تمہیں بابا کی وصیت یاد ہے نا؟ آتے ہوئے کہا تھا ان دونوں کو لے جانا، قربانی کی ضرورت پڑے تو ایک میری طرف سے قربانی کر دینا اور ایک اپنی طرف سے قربان کر دینا۔ ہاں اماں یاد ہے، ہم ماموں پہ جان قربان کریں گے، دین کے لیے سب کچھ کریں گے۔ اس کے بعد آگے بڑھے تو ایک خیمے میں امام پہنچے تو کیا دیکھا؟ ایک طرف اکبر بیٹھا ہوا ہے، ایک طرف ام لیلا اکبر کا چہرہ دیکھ دیکھ کر رو بھی رہی ہے اور کہہ بھی رہی ہے اکبر کل قربانی کا دن ہے، کل غیر بابا پہ قربان ہو جائیں گے، تم نے پہلے قربانی دینی ہے۔ اماں کل کا دن کو آنے نہ دے، میں شجاعت حیدری کا جوہر دکھاؤں گا۔ سارے خیمے دیکھیں لیکن میں نے روایت میں پڑھا ایک خیمے میں تنہا ایک بیوی رو رہی ہے۔ یہاں مولا حسین نہیں آئے، مولا عباس آ گئے۔ پاپا نے دیکھا ام کلثوم تنہا رو رہی ہے، ہائے میری قسمت، میرا کوئی قربان ہونے والا بیٹا نہیں ہے، کل میں کس منہ سے زہرا کے بعد ماں زہرا کے پاس جاؤں گی۔ رو رہی تھی، اتنے میں عباس سر جھکا کے بہن کے سامنے گئے، کہا بہن ام کلثوم پریشان نہ ہونا، میں آپ کی قربانی بن کے آیا، مجھے آپ کی طرف سے قربان کر لینا۔ رات گزر گئی، صبح آئی، صبح عاشور بھی گزر گئی، جنگیں شروع ہو گئی، ظہر تک 35 اصحاب شہید ہو گئے، باقی کو 30 سے افراد رہ گئے ہیں، لیکن وہ بھی ایک ایک کر کے جاتے رہے۔ عباس بھی گئے، بازو کٹا کے سو گئے، اکبر بھی گئے، سینے میں برچھی لگی، اکبر وہاں پہ سو گئے، قاسم کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے چکنا پڑے اور محمد کی لاش اٹھانا پڑا، لیکن سب شہید ہو گئے نا۔ ایک مطلب حسین نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، نہ عباس نظر آیا، نہ محمد نظر آئے، نہ اکبر نظر آئے۔ امام نے رخ کیا مقتل کی طرف، کہا عباس تیرا بھائی غالب ہو گیا، اکبر تیرا بوڑھا باپ کمر جھک گئی ہے، کوئی مددگار نہ رہا، حل من ناصر ینصرنا، ہے حسین کی مدد کرنے والا کوئی؟ آخری بلا کے خیمہ کا آئے، دروازے پر رک کے اندر داخلی ہوئی، در خیمے میں رک کر امام نے جملہ کہا السلام علیکی یا زینب و یا ام کلثوم و یا رقیہ و یا سکین علیکن من السلام، بیویو حسین کا آخری سلام قبول کر لو۔ خیمے میں داخل ہوئے، کہا بہن زینب وہ لباس جبریل ماں نے عطر لگا کے رکھا ہے نا، وہ لباس لے آؤ۔ اب اس لباس کو پہننے کا وقت آ گیا ہے، اور جناب زہرا نے فرمایا کہ بیٹی زینب جب حسین یہ لباس مانگے گا اس وقت تم نے ماں بن کے کردار ادا کرنا ہے۔ وہ کپڑے آ گئے، حسین نے اس کپڑے کو بھی تار تار کرنا شروع کیا۔ بھیا یہ تار تار کیوں کر رہے ہو؟ کہا بہن زینب میری شہادت کے بعد یہ ظالم سب کچھ لوٹ کر لے جائیں گے، شاید یہ پرانا سمجھ کے رکھ لے۔ جب کپڑے زیر تن کیے نا، ایک مرتبہ بہن آگے بڑھی، سنو گے بہن نے کیا کہا؟ بھیا مجھے ماں زہرا کی وصیت یاد ہے، ماں زہرا نے وصیت کی تھی زینب جب یہ کپڑے حسین پہن لے سمجھ لو یہ آخری ودا کے
الوداع کے لیے آئے تو ماں کی نیابت میں حسین کے گلے کا بوسہ لینا. زینب آگے بڑھی، ابا حقی زینب نے حسین کے گلے کو چومنا شروع کیا. بہن میرا گلا کیوں چوم رہی ہو؟ کہا بھیا میری ماں نے کہا تھا یہ وہی گلا ہے جس پہ سبل خنجر چڑھا ہے. آج آخری رات ہے، شرم نہ کرنا رونے میں. روئے یا رونے کی شکل بنائے. حسین لبیک کہتے ہیں جو یا حسین کے روئے زہرا جنت سے لبیک کہتی ہے. زہرا ہمارے آنسوؤں کو رومال لے کے حفاظت کر کے رکھ رہی ہے ہماری نجات کے لیے. آج یقیناً زہرا بھی یہاں پہ ہوگی، آج یہ منتظر بھی ہوں گے اور یقیناً خود حسین بھی دیکھ رہے ہوں گے. میرے ماننے والے کیسے مجھے یاد کرتے ہیں؟ تو جب کہا نا ماں کی وصیت کی، اب ایک مطلب حسین نے کہا بہن تم نے ماں کی وصیت پہ عمل کیا؟ ہاں بھائی میں نے عمل کیا. اب مجھے بابا کی وصیت پہ عمل کرنے دے. بھیا کون سی وصیت؟ کہا بہن چادر ہٹا دو. زینب کی چادر ہٹی، امام نے زینب کے شانوں کو چومنا شروع کیا. بھیا کہ میرے شانے کیوں چوم رہے ہو؟ کہا بہن زینب میری شہادت کے بعد تمہارے شانوں میں رسن پڑیں گے. اللہ اکبر، اجرکم اللہ. تحمل سے سنیں، آج ودا کی رات ہے. آج کربلا میں کوئی نہیں سویا، کربلا میں ہر کوئی فریاد کر رہا ہے. جب وصیت مکمل کی نا، اس کے بعد مولا حسین کا بہن میں اپنے بیٹے سجاد سے تو مل رہا ہوں، اسرار امامت تو اس کے حوالے کر دوں. اب جناب زینب آئی، سجاد اٹھو بابا الوداع کے لیے آ رہے ہیں. سجاد اٹھے. امام جب پہنچے نا، سجاد بڑے کچھ باتیں کرنے کے، کبھی بابا کے دائیں طرف دیکھتے ہیں، کبھی بائیں طرف دیکھتے ہیں. دائیں بائیں جب دیکھا نا، کہا ہے بیٹا کیا دیکھ رہے ہو؟ بابا جب بھی آپ آتے تھے میری حالت پوچھنے کے لیے، دائیں چچا عباس کھڑے ہوتے تھے، بائیں بھائی اکبر کھڑے ہوتے تھے. اے عم العباس میرا چچا کہاں گیا؟ امام کے قد کو دل شہید ہو گئے. اے ابی قاسم القاسم کہاں گیا؟ قد کو دل شہید ہو گئے. پوچھتے پوچھتے جب سجاد نے پوچھا اے ابی علی اکبر میرا بھائی اکبر کہاں گیا؟ امام نے یہ بھی کہا قد کو دل کیا کہا؟ بیٹا اب تم اتنا یقین کر لو خیمہ گاہ میں مظلوم میں یا تو بچا ہے یا میں بچا. سب شہید ہو گئے، اصغر بھی شہید ہو گیا. امام روتے ہوئے آئے، در خیمے پہ پہنچے. راوی کہتا ہے جب خیمے سے امام نکل رہے تھے، میں نے دیکھا خیمے کا پردہ کبھی اٹھتا ہے کبھی گرتا ہے. بعد میں 70 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا، خیمے کا پردہ گرا. میں نے کہا یہ کیوں پردہ اٹھتا گرتا ہے؟ کہا حسین آخری وداع کے لیے آئے ہیں، بیویاں دامنگیر ہو رہی ہے. کوئی کہتی ہے بابا مجھے چھوڑ کے نہ جانا، کوئی کہتی ہے بھائی مجھے چھوڑ کے نہ جانا. بیویاں دامنگیر ہو رہی ہے. وہ کتنے دیکھ رہا تھا، اتنے میں حسین خیمے سے نکلے. مجھے ایسے لگا کسی گھر سے جنازہ نکل رہا ہو. بیویاں فریاد کر رہی ہے. امام آئے، ذوالجلال قریب پہنچے. اب ذوالجلال پہ امام سوار نہیں ہو سکتے. پہلے دستور یہ امام نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا. پہلے عباس آگے بڑھ کے رکاب تھامتے تھے، اکبر آگے بڑھ کے لگام پکڑتے تھے. عباس کے زانوں پر بہرہ کا امام سوار ہوتے تھے. نہ عباس ہے نہ اکبر ہے. ایک مرتبہ حسین سے رہا آ گیا، رخ کیا مقدر کی طرف. اے میرے بھائی عباس اپنے بوڑھے بھائی کو سوار کراؤ. اے میرے کڑیا جوان بیٹا اکبر تیرا بابا سوار نہیں ہو سکتا. اتنے میں راوی کہتا ہے خیمے سے برقعدار بی بی نکلی، آگے بڑھ کے رکاب تھام کے کہتی ہے حسین عباس نہیں ہے تو عباس کی بہن زینب تو زندہ ہے. آؤ میں آپ کو سوار کراؤں.
قبول کرے مولا حسین کی بارگاہ میں، ہمارے آنسو ہمارے نجات کا ذریعہ بن جائے۔ ان آنسوں کے ساتھ دعا بھی کرنا، اپنے لیے بھی، بیماران کے لیے بھی، جن کی اولاد نہیں ان کے لیے بھی، اور جو پریشان حال ان کے لیے بھی۔ خداوندہ ان آنسوں کے سجدے میں ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بیماران کو تندرستی عطا فرما، قادیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ اب امام گھوڑے پہ سوار ہوئے، امام سوار ہوئے، امام نے کہا گھوڑا اب چل، لیکن گھوڑا قدم قدم پہ نہیں اٹھا تھا، گھوڑا چل نہیں رہا۔ امام نے ایک جملہ کہا، گھوڑا اب تم بھی مجھے غریب سمجھ رہے ہو، تم مجھے لے کے جانے سے انکار کر رہے ہو۔ اتنے میں گھوڑے نے اشارہ کیا پاؤں کی طرف، امام نے کیا دیکھا؟ سکینہ گھوڑے کی سروں سے لپٹی ہوئی ہے اور فریاد کر رہی، گھوڑا میرے بابا کو میدان میں نہ لے جانا، جو گیا واپس۔ امام نے سکینہ کو سینے سے لگایا، سکینہ میں نے پھوپھی اماں سے وصیت کی ہے تمہارا خیال رکھے گی۔ سکینہ کیا کہتے، بابا مجھے سکون نہیں ملتا، مجھے تسلی نہیں ہوتی، بابا دو کام سے کام کرنا، یا مجھے مدینہ چھوڑ آنا یا مجھے لے کے میدان میں جانا، میں آپ کے بغیر رہ نہیں سکتی۔ جیسے بھی ہے امام نے سکینہ حوالہ کیا جناب زینب کے، اور دو وصیتیں کی۔ پہلی وصیت یہ کہ بہن زینب اپنی نماز شب میں مجھے فراموش نہ کرنا۔ دوسری وصیت یہ کہ میری بیٹی سکینہ کا خیال رکھنا، اگر سکینہ روئے گی نا تو مجھے قبر میں سکون نہیں ملے گا مولا۔ جو وصیت آپ نے سکینہ کے بارے میں کی تھی نا، سب سے بڑا ظلم اسی سکینہ پہ ہوا ہے۔ امام چلے، میدان میں پہنچے، کافی جبس مستر کیا، کافی جہاد کیا، منزل زویل کی پھر تک دشمنوں کو فرنار کیا، 2,500 دشمنوں کو امام نے فرنار کیا۔ اب جب مقام زویل کی پھر تک 3 دن تک ان کو بھگایا، وہاں ایک لمحے کے امام رکے، اتنے میں آواز ربی آ جاتی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اے نفس مطمئنہ بس کر، اب لوٹ ہماری طرف، ہم تم سے راضی ہو گئے ہیں۔ امام نے تلوار نیام میں رکھی تو اتنے میں دشمنوں نے چاروں طرف سے حملہ شروع کر دیا، کوئی تلوار سے حملہ کر رہا ہے، کوئی تیر سے حملہ کر رہا ہے، کوئی پتھر مار رہا ہے۔ ایک ظالم نے ایسا پتھر مارا، امام کی جبین میں پتھر لگا، سر کا پھول پاؤں سے نیچے اتر گیا۔ ایک اور ظالم نے ایک نیزہ امام کے سینے میں مارا، وہ نیزہ پیچھے سے نکل گیا، امام آگے سے نکال نہ سکے، پیچھے سے اس نیزے کو نکال لیا، اور آگے بڑھتے ہوئے آپ نے ہاتھ میں اس زلجنا کی گردن میں ڈال دی، کہا زلجنا مجھے کسی ایسے نشیب میں اتار دے جہاں سے میری بہن مجھے دیکھ نہ سکے۔ اگر اس حالت میں زینب دیکھ لے گی نا تو مرنے سے پہلے مر جائے گی۔ اب گھوڑا آپ کو گرنے کی تیاری لگے، کبھی دائیں ہو رہا ہے گھوڑا بائیں ہو جاتا ہے، آپ بائیں ہو جاتے ہیں گھوڑا دائیں ہو جاتا ہے، لیکن ایک بات معاملے کا گھوڑا تم مجھے کب تک گرنے سے بچاؤ گے، مجھے نشیب میں اتار دو۔ گھوڑے نے نشیب میں اتارا، راوی کے تلے دیکھ رہا تھا، حسین نزدیک پر ہے نہ زمین پر ہے، حسین کو تو تیروں نے اٹھایا ہوا، اتنے میں شبر ہاتھ میں خنجر لے کے چلا۔ جب وہ مقتل میں پہنچا، زمین کربلا میں زلزلہ شروع ہو جاتا ہے، طوفان پہ طوفان آنے لگتا ہے، سجاد اٹھو، کربلا میں قیامت برپا ہو رہی ہے، کیونکہ اللہ خیمے کا پردہ ہٹا دو، خیمے کا پردہ ہٹا۔ سجاد نے دیکھ کے کہا السلام علیکہ یا بقا، بابا میرے سلام قبول کر لو۔ سجاد بابا آ گئے، نہیں ہوئی اماں، بابا کا سر نیزے پہ گزر، میں یتیم ہو گیا، سیری کی تیاری کرے تو 2 جملات آپ کے راوی میں روایت پڑھنا چاہتا ہوں کہ راوی کرتا ہے، ایک شخص جب دیکھا مولا حسین کے لب خوش ہے، پیاسے ہیں، 3 دن سے پیاسے، وہ فوراً جام لے کے دریا پہ گئے، پانی کے جام لے کے مقتل میں آئے۔ جب وہ مقتل میں داخل ہو رہا تھا، شبر مقتل سے نکل رہا تھا، یہ پانی کس کے لائے ہو؟ وہ کہتا حسین پیاسا ہے، نوائب رسول کا لب خشک ہے، تھوڑا سا پانی پلانا چاہتا ہوں، تم نے دیر کر دی،
میں نے حسین کا سر کاٹ لیا ہے. وہ کہتا ہے ظالم تم نے سر کاٹا ہے, تم رو تو رہے ہو. ظالم کہا کہ رو اس لیے رہا ہوں, جب میں خنجر چلا رہا تھا ایک مرتدار بی بی قاسم حسین کے لاش کے ان کے گھومتی تھی, فریاد کرتی تھی, ہائے میرے غریب حسین, ہائے میرے مظلوم حسین, ماں زہرا کے لاش پہ آ گئی ہے. اتنے میں ذوالجلال خالی لے کے آیا. سکینہ آگے بڑھی, ذوالجلال میرے بابا کہاں چھوڑ آئے ہو. زینب آگے بڑھی, ذوالجلال میرے بھائی حسین کہاں چھوڑ آئے ہو, تم نے ہمیں یتیم کر دیا. سکینہ آگے بڑھی, ذوالجلال میں نے کہا تھا نا کیوں نہیں گایا بیٹا, میں واپس نہیں آیا. ماتم حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین. Afsuz,